بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی علیہ السلام۔ ابو الحسن علی بن ابی طالب ہاشمی قریشی پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد اور داماد تھے۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بعد دوسرے شخص تھے جو اسلام لائے، اور ان سے قبل ایک خاتون کے علاوہ کوئی مرد و زن مسلمان نہیں ہوا۔ یوں دائرہ اسلام میں شامل ہوئے۔ عشرہ مبشرہ بیعت رضوان، اصحابہ بدر اور احد میں بھی تھے، بلکہ تمام جنگوں میں ان کے کردار سب سے نمایاں تھا۔ فتح خیبر میں بھی تھے۔ ان کی ساری ابتدائی زندگی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ گزری۔ وہ تنہا صحابی ہیں جنہوں نے کسی جنگ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا اور آخرت میں انہیں اپنا بھائی قرار دیا۔ دیگر صحابہ کی طرح بھی جنت اور شہادت کی موت کی خوشخبری دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اسلام کے چوتھے خلیفہ راشدین میں شامل تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کے ہاں پیدا ہوئے۔ روایت کے مطابق مقدس ترین اسلامی مشہور شہر مکہ میں کعبے کے اندر پیدا ہوئے۔ بچوں میں سب سے پہلے مسلمان بنے اور ابتدائی دور میں مسلمانوں کے خلاف تقریباً تمام جنگوں میں حصہ لیا۔ مدینہ ہجرت کے بعد انہوں نے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا سے شادی کی۔ امام علی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار فضائل سے نوازا۔ مفسرین کے مطابق قرآن مجید 300 سے زائد آیات مبارکہ آپ کی شان میں نازل ہوئیں۔ آپ نے زندگی کے ہر میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ شب ہجرت حضرت علی علیہ السلام کی عمر 23 سال کی تھی۔ آپ مشرکین مکہ کی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش سے آگاہ ہونے کے باوجود ان کی جگہ پر سو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان بچائی۔ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام کو حضرت علی کی حفاظت کے لیے بھیجا۔ ہجرت کے بعد مدینہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے خطبے میں مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنایا، اور آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنا بھائی قرار دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش اخلاق کشادہ پیشانی والے تھے۔ حتیٰ کہ میدان جنگ میں بھی ہوتے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ رہتی۔ آپ بہترین یتیم پرور تھے۔ فقیروں کے ساتھ بیٹھ کر خوشی محسوس کرتے، مومنین کے ساتھ انکساری سے پیش آتے، مہمانوں کی مہمان نوازی خود کرتے، عبادت کرتے ہوئے محو ہو جاتے، ہر رات ہزاروں رکعت نفل ادا کرتے، امور خانہ داری میں مدد کرتے۔ عرب کے شجاع ترین مرد ہونے کے باوجود گھر کا سامان بازار سے خود خریدتے تھے، معمولی لباس پہنتے تھے، خود مزدوری کر کے غلاموں کو آزاد کرواتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کا معجزہ۔ امام علیہ السلام سے کوفے میں آپ کے ایک صحابی نے اپنے بیٹوں کی محبت شفقت کا ذکر کیا، ان کا دیدار کرنا چاہا، جبکہ اس شخص کا گھر مدینہ میں تھا۔ امام علی علیہ السلام نے اسے حکم دیا، اپنی آنکھیں بند کر لو اور کھولو۔ اس نے ایسا ہی کیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو دیکھا، اپنے آپ کو مدینہ منورہ میں اپنے گھر کی چھت پر پایا۔ اس شخص نے جب اپنے گھر والوں کو دیکھا، حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا، اپنی آنکھیں بند کر لو اور
بس آنکھیں بند کرنا تھی کہ دونوں دوبارہ کوفے میں پہنچ گئے۔